أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا صدق الله العظيم۔ سورہ فرقان کی دو آیتیں پڑھی گئیں، آیت نمبر 61 اور 62، اور گزشتہ کل آیت نمبر 61 کی کافی وضاحت آپ حضرات کی خدمت میں آئی ہے کہ بڑی شان ہے اس اللہ کی جس اللہ نے آسمان پہ بروج بنائے، سیارے بنائے، اور اس میں ایک روشن چراغ سورج کی صورت میں بنایا اور نور پھیلانے والا چاند پیدا کیا۔ اور وہی اللہ ہے جس نے رات کو اور دن کو ایسا بنایا کہ وہ ایک دوسرے کے پیچھے چلے آتے ہیں، مگر یہ ساری باتیں اس شخص کے لیے کارآمد ہے جو نصیحت حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہو یا شکر بجا لانا چاہتا ہو۔ یہ گزشتہ کل آپ کے سامنے یہ والی بات آئی تھی کہ آسمان کے اندر جو اللہ پاک نے ایک نظام بنایا ہے کہ اس نظام کے تک پہنچنے کے لیے بہت سارے لوگوں نے کوششیں کی، سائنس کے حوالے سے کافی ساری باتیں آپ کے سامنے آئی کہ امریکی اور روسی خلابازوں نے کوششیں کی، چاند تک پہنچے اور چاند سے وہاں کی مٹی لے کے آئے، وہاں کے غاروں کو دیکھا، وہاں کے پہاڑوں کو دیکھا، اور آ کر کے لوگوں کو بہت کچھ بتایا، ہم نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ تو اس پر حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر یہ والی بات بھی آپ کے سامنے آئی کہ ان لوگوں نے جو بڑے بڑے ماہرین تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے جتنی کوششیں کی، ہماری کوششیں ہمارے سامنے انتہائی حقیر ہیں، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، اوپر جو نظام ہے ہماری عقل ان تک پہنچ ہی نہیں سکتی، اور وہ ایک خاص مخصوص ذات جو اس نظام کو چلا رہی ہے اسی کا نام اللہ ہے، اور جو پورے ایک نظام کو چلا رہی ہے۔ تو اس پر میں تھوڑا سا حضرت مفتی صاحب کا کلام جو میں نے آپ کے سامنے کل پیش کیا تھا کہ ان تحقیقات نے انسان کو کیا چیز دی اور کیا انسان کو فائدہ پہنچا اس سے، وہ ذرا چھوٹا سا ایک مضمون ہے لیکن انشاءاللہ ہمیں فائدہ دے گا، وہ میں تھوڑا سا پڑھ کے سناتا ہوں آپ کے سامنے حضرت مفتی صاحب کی باتیں، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ایک تو یہ والی باتیں کہ امریکی لوگ اوپر گئے اور انہوں نے جو کتاب لکھی اس کو وہ مضمون شائع ہوئے، پھر اس کا اردو ترجمہ ہوا، تو اس میں جو خاص خاص ان کی باتیں ہیں وہ ذرا سن دیجئے۔ ان میں سے ایک لکھتے ہیں، یہی وہ ایک واحد شے ہے جو اللہ جو خلا میں خدا کے وجود پر دلالت کرتی ہے، اور وہ یہ کہ کوئی طاقت ہے جو ان سب کو مرکز اور محور سے وابستہ رکھتی ہے۔ آگے لکھا ہے، اس کے باوجود خلا میں پہلے ہی سے جو عمل جاری ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہماری کوششیں انتہائی حقیر ہیں۔ سائنسی اصطلاحات اور پیمانوں میں خلائی پیمائش ناممکن ہے۔ آگے ہوائی جہاز کی مشینی قوت کا تذکرہ کر کے لکھا ہے، لیکن ایک یقینی اور غیر محسوس قوت کے بغیر اس ہوائی جہاز اور راکٹ کا استعمال بھی محدود اور بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے، اس لیے کہ جہاز کو اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے تعیین رخ کی حاجت ہوتی ہے، اور یہ کام قطب نما سے لیا جاتا ہے، اور وہ قوت جو قطب نما کو متحرک رکھتی ہے ہماری تمام حواس خمسہ کے لیے ایک کھلا چیلنج ہے۔ نہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ چھو سکتے ہیں، نہ چکھ سکتے ہیں، نہ سونگھ سکتے ہیں، حالانکہ نتائج کا ظہور اس پر واضح دلالت کر رہا ہے کہ یہاں ایک پوشیدہ کوئی طاقت ضرور موجود ہے جو اس پورے نظام کو چلا رہی ہے۔ آگے اپنے سب سیر و سفر کا نتیجے کے طور پر یہ بات وہ مصنف لکھتا ہے
کہ عیسائیت کے اصول اور نظریات کی حقیقت بھی ٹھیک یہی کچھ ہے۔ اگر ہم ان کو اپنا رہنما بنائیں تو باوجود ہے کہ ہمارے حواس ان کے ادراک سے عاجز ہوتے ہیں، لیکن اس رہنما قوت کے نتائج و تاثرات اپنے اور دوسرے بھائیوں کی زندگیوں میں کھلی آنکھوں دیکھیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اس بنا پر یہ کہتے ہیں کہ اس کائنات میں ایک رہنما قوت موجود ہے، ایک طاقت موجود ہے۔ مطلب وہ تو عیسائی ہے جو یہ جملہ کہہ رہا ہے، جو دہریہ ہے جو خدا کے وجود کا منکر ہے، وہ کہتے ہیں سب خود بخود ہے۔ تو خود بخود کیسے ہے؟ ایک چھوٹا سا گھر تم بناتے ہو، وہ خود بخود نہیں بنتا، تو اتنا پورا نظام خود بخود کیسے بنا؟ یہ تو اللہ کے بغیر کوئی نہیں بنا سکتا، اللہ ہی نے اس کو بنایا ہے۔ یہ ہے خلا کے مسافروں اور سیارات پر کمن پھینکنے والوں کی کمائی کے حاصلات، جو آپ نے امریکی اور اسی طرح روسی یہ خلا میں پھرنے والوں کے تمام تگ و دو کے نتیجے میں راز کائنات اس کی حقیقت تک رسائی کی تو کیا ہوتی؟ بے حد و حساب سیارات نجوم کی گردشوں کا ادراک ہو کر اور مزید حیرانی بڑھ گئی۔ سائنسی آلات سے اس کی پیمائش کے ناممکن ہونے اور اپنی سب کوششوں کو اس کے مقابلے میں حقارت کا اقرار اور اعتراف کرنا پڑا۔ بس حاصل اتنی بات ہوئی کہ یہ سب نظام کائنات، نجوم و سیارات خود بخود نہیں ہیں، بلکہ کسی عظیم اور غیر محسوس طاقت کے زیر فرمان چل رہے ہیں۔ یہی وہ بات ہے جس کو انبیاء علیہ السلام نے پہلے قدم پر عام انسانوں کو بتلا دیا تھا، اور قرآن پاک کی بے شمار آیات میں اسی چیز کا یقین دلانے کے لیے آسمان و زمین، نجوم و سیارات کے حالات پر غور کرنے کی تلقین کی گئی۔ آپ نے دیکھ لیا جس طرح زمین میں بیٹھ کر آسمانی فضا اور نجوم و سیارات کی تحقیقات اور حیات پر فلسفیانہ بحثیں کرنے والے ان چیزوں کی حقیقت تک نہ پہنچ سکے، اور بالآخر انہوں نے بھی اپنی بے بسی کا اعتراف کیا۔ اسی طرح یہ زمین سے لاکھوں میل اوپر کا سفر کرنے والے اور چاند کے پتھر اور مٹی اور وہاں کے فوٹو لانے والے بھی حقیقت شناسی کے میدان میں کچھ اس سے آگے نہیں بڑھ سکے، یعنی انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا۔ جنہوں نے زمین میں سوچا انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا، جو اوپر جا کر کے دیکھ کے آئے انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا۔ تو حضرت مفتی صاحب لکھتے ہیں ان تحقیقات نے انسان اور انسانیت کو کیا بخشا؟ جہاں تک انسانی جدوجہد اور فکری ارتقاء اور اس کی عجوبہ کاری اور حیرت انگیز انکشافات کا معاملہ ہے، وہ اپنی جگہ درست اور عام نظروں کے اعتبار سے قابل تحسین بھی ہے، لیکن اس پر اگر غور کیا جائے کہ بے مصرف شعبدہ گری، تماشبینی، جس سے انسان اور انسانیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ حکماء اور عقلاء کا کام نہیں ہے۔ عقل مند آدمی یہ حرکتیں نہیں کرتا۔ عقل مند آدمی وہ ورلڈ کپ کے لیے اپنے کروڑوں اربوں روپے نہیں خرچ کرتا۔ ورلڈ کپ ہوگا جی، دنیا سے لوگ آئیں گے اور ہمارے ملک کی یہ ہوگی اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا، اس کے لیے جناب راستے بھی بند کرو، اس کے لیے یہ بھی کرو، فوج بھی آئے جناب، وہ ساری مخلوق آ جائے، وہ سب نظام تر بتر ہو جائے۔ کیوں؟ ورلڈ کپ ہے جی، ہمارے ملک کا نام بڑا روشن ہوگا اور یہ ہوگا وہ ہوگا۔ انسان کو کیا ملا؟ آپ جو اتنے اربوں خربوں ڈالر لگا رہے ہیں، لوگوں کے گھر میں ایک روٹی کھانے کو نہیں ہے، پیناڈول کھانے کی ایک گولی نہیں ہے، سر درد کی گولی، پیٹ درد کا علاج نہیں ہے، سردی سے بچنے کے لیے ان کے پاس جو ہے نا رضائی نہیں ہے، ان کے گھروں کے اندر آج بھی بھوک اور افلاس ہے، اور تمہاری عیاشیاں ختم نہیں ہو رہی۔ تو حضرت مفتی صاحب لکھتے ہیں، یہ اسی طرح کی بات جو میں کہہ رہا ہوں، مفتی صاحب لکھتے ہیں دیکھنا یہ چاہیے اس 50 سال کی جدوجہد، اربوں خربوں روپیہ جو بہت سے انسانوں کے مصائب کے دور کرنے کے لیے کافی ہوتا، اس کو آگ کی نظر کر دینے اور چاند تک پہنچ کر وہاں کی خاک اور پتھر سمیٹ لانے سے انسان اور انسانیت کو کیا فائدہ پہنچا؟ انسان کی بڑی بھاری تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو بھوک سے مرتے ہیں، ان کو لباس اور سر چھپانے کی جگہ میسر نہیں۔ کیا اس جدوجہد نے ان کے افلاس اور مصیبت کو کوئی حل نکالا؟
یا ان کے امراض اور آفات سے صحت و عافیت کا کوئی انتظام کیا، یا ان کے لیے قلبی سکون اور راحت کا کوئی سامان فراہم کیا، تو یقین ہے کہ کسی کے پاس بجز انکار کے اور کوئی جواب نہیں ہے، نہیں کچھ بھی نہیں ہوا. یعنی جو کچھ ہوا اس میں کسی کا کیا فائدہ ہوا سوائے اس کے کہ جی ہم دیکھ کے آ گئے. بس آپ دیکھ کے آ گئے. بہت سارے لوگ ویسی سفر کرتے، ایک تو ہوتا ہے نا تفریح کا سفر، ایک ویسی سفر کرتے. پوری فیملی چلی گئی جی، کہاں گئی؟ 5 ملکوں میں گئی جی. کتنے پیسے لگے؟ بس زیادہ نہیں لگے، 80 لاکھ روپے لگے. 80 لاکھ روپے، 90 لاکھ 1 کروڑ روپے تک کا خرچہ ہے. ہر بچے کا 5 10 لاکھ روپے جہاز کا ٹکٹ. کیا گئے جی؟ پہلے ترکی چلے گئے، پھر جرمن چلے گئے، پھر وہاں چلے گئے، پھر وہاں چلے گئے، آخر میں عمرہ کر کے آ گئے جی ہم لوگ. اور اتنے 5 اسٹار ہوٹلوں میں رہنا، اور ایک کمرے کا کرایہ جو ہے نا ہزاروں ڈالروں میں دینا جی. یہ کر کے آگے کتنے لگے؟ 80 لاکھ 90 لاکھ روپے لگے. اس 80 لاکھ 90 لاکھ میں 2 لاکھ روپے میں لوگوں کی آج گھروں کی شادیاں ہو رہی ہیں. ہاں 1 لاکھ 2 لاکھ. بہت سارے گھر ایسے ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں ہماری بچی کو ایک جوڑا پہن لے اور جو ہے وہ بس ہمارے گھر سے رخصت ہو جائے. ان کے پاس جوڑا پہنانے کے کپڑے بھی نہیں ہوتے جائے کے ولیمہ کرنے. آپ کی شادی میں کتنے لگیں گے؟ جی ہم تو 18 لاکھ 20 لاکھ روپے صرف ہال بک کرنے کے دیتے تاکہ پتہ چلے کہ بھئی ہمارا اسٹینڈرڈ یہ ہے. اور ہم کھانے کے اندر 5 6 قسم کے فرائی آئٹم رکھیں گے، اور جس میں سے جو ہے وہ آدھے سے زیادہ کھانا ضائع ہو جائے گا. یہ ہے یا نہیں؟ آپ سب کے میرے سامنے ہیں، آپ کے سامنے کتنا کھانا ضائع ہوتا ہے اپنا اسٹینڈرڈ برقرار رکھنے کے لیے. اور تھوڑا سا بھی نیچے نہیں آتے، ہلکا سا بھی نیچے نہیں آتے، اس سے بھی اوپر اڑنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان سب باتوں کا خدا کو جواب دینا ہے. اللہ ہم سے پوچھیں گے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. تم سب سے ضرور بالضرور ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، ٹھنڈے سائے کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ جو گیزر چل رہے ہیں، ٹھنڈے پانی سے وضو مشکل ہے تو گرم پانی کا بھی پوچھا جائے گا، یہ ہیٹر کا بھی پوچھا جائے گا، یہ رضائیوں کا اور کمبلوں کا بھی اللہ پوچھیں گے. دیکھو کسی کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، تیرے پاس کتنی ساری چیزیں تھی، یہ اللہ پوچھیں گے. تم نے ایک جگہ رشتہ ڈالا، لڑکی والوں نے تمہاری بات مانی اور دوسرے نے ڈالا ان کی بات نہیں مانی، یہ بھی اللہ پوچھیں گے. یہ حدیث میں ہے ساری بات، اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں آپ کی خدمت. تو یہ سب باتیں اللہ پوچھیں گے ہم سے. اس لیے اپنے تھوڑے سٹینڈرڈ سے آدمی نیچے آئے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں لکھتے ہیں کہ شریعت کی نظر میں ہر چیز 1 نمبر ہونا یہ پسندیدہ نہیں ہے کہ ہم تو اونچے درجے کی چیز جو بالکل 1 نمبر چیز ہوگی وہ ہم استعمال کریں گے. شریعت کی نظر میں یہ پسندیدہ نہیں ہے کہ بالکل 1 نمبر کی چیز ہم لیں گے. اور ہم لوکل چیزیں استعمال نہیں کرتے، ہم تو باہر کی چیزیں استعمال کرتے ہیں. یہ بھی ایک بات ہے جو کرتے ہیں، اپنی جملوں میں استعمال کرتے ہیں. ہم پاکستانی چیز استعمال نہیں کرتے، ہم تو یا تو یو کے کی چیز استعمال کریں گے یا امریکن اسٹائل کی استعمال کریں گے. یہ جملے ہمارے دیندار لوگوں کے الفاظ ہیں. یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی اللہ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیزیں پسندیدہ نہیں ہیں کہ اس طرح کے الفاظ کہیں. تو تھوڑا سا آدمی کو نیچے آنا چاہیے اور اپنے مال کے اندر ایسے لوگوں کا حصہ رکھنا چاہیے جن لوگوں کے گھروں کے اندر سر چھپانے کے گھر نہیں. ایک کمرہ ہے، 5 بچے ہیں، گھر کے اندر جو ہے نا ایک دوسرے کے اوپر بیچارے ان کے بستر لگتے ہیں، بستر بھی نہیں ہوتے، اور ایک کمرہ ہے اور چھت اور پانی بھی نہیں، گیس بھی نہیں. ایسے لوگوں کو آدمی ڈھونڈے، تلاش کرے اور آدمی جو ہے ان کی ضروریات کو پورا کرے، بجائے اس کے کہ آدمی پیسہ جمع کرے جمع کر لیا، بیمار ہو کے مر کے چلا گیا. پیسے کس کے ہیں؟ یا ایک جگہ ہم گشت پہ گئے اپنے محلے میں، بات کی ہم نے کسی سے، تیار کر رہے تھے تو ایسی باتوں میں ہم نے کہا کہ یار آپ کی دکان کا کتنا کرایہ؟ کہہ رہے میرے دکان کا کرایہ تو کورٹ میں جمع ہوتا ہے. کتنا جمع ہوتا ہے؟ 8 9 ہزار روپے. اور جگہ کتنے کی ہے؟ یعنی ایسی جگہ ہے وہ کم سے کم اس وقت اس کا کرایہ 3 سے 4 لاکھ روپے ہونا چاہیے.
تو 8 سے 10,000 روپے بھی کیا ہوا؟ کا مالک کا پتہ نہیں ہے. تو مالک کہاں ہوگا؟ مالک نے جمع کر کر کے بیچارہ چلا گیا دنیا سے. سمجھا نا؟ نہ اس کے کام آیا، نہ اس کے بچوں کے کام آیا، نہ اس کے کسی رشتہ دار کے کام آیا. اب کوئی اور آدمی دور سے آ کر کے وہاں کام کر رہے ہیں، اور 4-5 لاکھ روپے کرائے کی جگہ 8,000 10,000 روپے وہ کورٹ میں جمع ہو رہے ہیں. اب کورٹ والے کیا کریں گے؟ اس کا کیا ہوگا ان پیسوں کا؟ اور کتنے سارے پیسے ہیں. ایسے ہم اپنے کھوپڑی ہماری جو ہے، دل دماغ ہمارا ایسے ہی ہے. بس وہ کسی کے کام نہیں آتی، وہ چیزیں وہ رہ جاتی ہیں اور وہ ضائع ہو جاتی ہیں. اس لیے پیسہ جمع کرنا یعنی برا نہیں ہے، لیکن وہ پیسہ کسی کے کام تو آئے. وہ ادھر ادھر ہو جائے تو یہ ایک عقل مند آدمی اس طرح نہیں کرتا. وہ تو حضرت لکھتے ہیں، کیا اس جدوجہد سے لوگوں کے افلاس اور مصیبت کا کوئی حل نکالا، یا ان کے امراض اور آفات سے صحت اور عافیت کا کوئی انتظام کیا، یا ان کے لیے قلبی سکون اور راحت کا کوئی سامان فراہم کیا؟ تو یقین ہے کہ کسی کے پاس اس کا جواب انکار کے سوا کچھ بھی نہیں. یہی وجہ ہے قرآن و سنت انسان کو ایسے لایانی مشغلے میں مبتلا کرنے سے گریز کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ گریز کرو، ایسی حرکتیں مت کرو جہاں پیسہ ضائع ہو، واپس آ کر کے کچھ بھی نہ ملے تمہیں. 5 ملکوں میں گئے تم اور 80-90 لاکھ روپے تم نے لگائے، کیا ملا تمہیں؟ سمجھے نا؟ کیا ملا؟ راحت ملی. وہ راحت تمہیں کسی کو، میں آپ سے صحیح عرض کروں، آپ اگر کسی مسلمان کو خوش کریں نا، اس سے تمہاری تمام تفریح سے زیادہ اس میں زیادہ راحت ہے کہ آپ نے کسی کے گھر کو آباد کیا. بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، شادیاں تیار ہیں، 1 روپیہ نہیں ہے پاس میں. وہاں والے تقاضا کر رہے ہیں بھی اپنی بچی دو، بھی کیسے دیں؟ ہمارے پاس تو کھانے کو نہیں ہے، ہم اپنی بچی کی شادی کیسے کریں؟ تو ایسے بے شمار جگہیں ہیں، ایک نہیں ہے، بے شمار. آپ کے علم میں بھی ہیں، آپ کے علم میں بھی ہے، میرے علم میں بھی ہے، لیکن کسی کی ضرورت ہمارے مال سے پوری نہیں ہوتی. پھر آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، خوش قسمت ہے وہ آدمی جس کا مال اللہ جل جلالہ قبول کرے. یہ خوش قسمتی کی بات بتاؤں آپ کو، خوش قسمت ہے وہ آدمی جس کا مال قبول ہو جائے. ایک بزرگ کے بارے میں آیا، ایک آدمی آیا ایک بزرگ سے ملنے کے لیے، قصہ ہے، سچا قصہ ہے. تو ان کے پاس آیا، کہنے لگا کہ حضرت مجھے اللہ نے مال دیا ہے، لیکن جو ہے وہ میرا مال، میں مطلب ایک آدمی کو میں نے مال دیا اس کو میں نے، مجھے لگا کہ وہ اندھا بھی تھا، اپاہج بھی تھا اور بوڑھا بھی تھا. میں نے کہا صحیح جگہ چلا گیا. تو خیر میں اس کی ٹوہ میں تھا کہ یہ میرے پیسوں کا کیا کرتا ہے. تو وہ اگلے دن اپنے دوستوں میں بیٹھا ہوا تھا، وہی آدمی فقیر جس کو میں نے پیسے دیے تھے، اس نے کہا یار کل تو بڑا مزہ آیا. یہ کیا ہوا؟ کہا ایک آدمی نے مجھے اتنے پیسے دیے، میں نے پوری رات شراب پی ہے اور زنا کیا ہے، میں نے یہ حرکتیں کی، کل تو بڑا مزہ آیا. تو وہ آدمی کہنے لگا اس بزرگ سے کہ دیکھو یہ تو میری بدبختی ہو گئی کہ میرا مال ایسی جگہ چلا گیا. تو ان بزرگوں نے کہا کہ خوش قسمت آدمی وہ ہوتا ہے جس کا مال صحیح جگہ چلا جائے. یہ پیسے لو اور جاؤ، اور پہلے جو آدمی تمہیں ملے اس کو دے دو. تو یہ گئے تو سامنے ایک آدمی ملا، بہت اچھی صورت میں تھا، اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار یہ سامنے والے آدمی کے کپڑے ایسے ہی ہیں یار، اس کو دے دو 2-4 روپے، حالانکہ اس کے پاس بڑا پیسہ ہوتا ہے. یہاں ایک آدمی بھیک مانگتا تھا، ایک آدمی، پرانی بات ہے ابھی بھی وہ مجھے کہیں نہ کہیں نظر آتا ہے، گاؤں میں اس کی گاڑیاں چلتی ہیں، ہائیسٹ چلتی ہے اس کی، اور یہاں آ کے بھیک مانگتے ہیں. کتنے سارے ایسے لوگ ہیں پھٹے پرانے کپڑوں میں پھرتے ہیں، اور ان کی جو ہے نا وہ لاکھوں کے مالک ہوتے ہیں. اور ہم کہتے ہیں ہمارے گھروں میں جو ماسیاں کام کرتی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جی یہ تو بیچاری ہے، تو بیچاری ہے اور 2-3 ہزار روپے اور 10,000 روپے لیتی ہے، زکوٰۃ اس کو دے دو. آپ کو پتہ ہے ان ماسیوں کے کیا کیا وہ ہیں، کیا کیا ان کی جائیدادیں ہیں؟ ہم تھوڑی دیکھتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں بھئی یہ کام ہمارا اچھا کرے گی، زکوٰۃ 2-4 لاکھ اس کو دے دو تاکہ کام بھی اچھا کرے اور پابندی کرے. وہ ہماری پیسوں سے جا کر کے پتہ نہیں کیا کیا کرتی. تو اس لیے زکوٰۃ نکالنا الگ فرض ہے اور صحیح جگہ پہنچانا الگ فرض ہے. صدقہ خیرات نکالنا الگ فرض ہے، اس کو صحیح جگہ ٹھوک کر کے لگانا یہ الگ مسئلے ہیں یہ سارے. تو وہ ان بزرگ نے ان کو کہا کہ یہ پیسے لو،
جاؤ سامنے جو بندہ تمہیں نظر آئے اس بندے کو تم دے دو۔ تو یہ گئے تو سامنے دیکھا ایک اچھے کپڑے پہنے ہوئے ایک آدمی، بڑا صاف ستھرا۔ تو انہوں نے کہا ان کو تو میں نہیں دوں گا، لیکن پھر اس بزرگ کی بات یاد آئی کہ بھئی جو پہلا آدمی نظر آئے اس کو دے دو۔ تو وہ پیسے اس کو دے دیے تو اس میں تھا کہ پیسوں کا کیا کرتا ہے۔ وہ آدمی نکلا، ویرانے میں گیا۔ اس زمانے میں یہ گاؤں کے وہ ہوتے تھے، بڑے بڑے دروازے ہوتے تھے، تو اس دروازے سے نکلا اور وہ یوں گھوم کر کے واپس آیا۔ تو اس نے اس کو قسم دی کہ تم کیوں گئے تھے باہر؟ کہنے لگے کہ میں تمہیں کیا بتاؤں، میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، میں باہر نکلا تھا، مرا ہوا ایک کبوتر ملا تھا، مردار۔ میں نے کہا کہ میں تو بھوک سے، میرے بچے بھوک سے مر رہے ہیں، تو اس وقت تو مردار کھانا بھی جائز ہے، تو میں وہ مرا ہوا کبوتر اٹھا کے لایا تھا تاکہ میں گھر لے جا کر کے اس کو پکا کے ہم کھائیں۔ لیکن اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تم نے مجھے پیسے دیے تو میں جہاں سے وہ کبوتر مردار اٹھا کے لایا تھا وہاں اس کو پھینک کے آیا ہوں، اور ابھی گھر جاؤں گا اور یہ تمہارے پیسوں کی چیزیں لوں گا اور اپنے گھر کے اندر استعمال کروں گا۔ کہا میں پھر واپس آیا، ان بزرگ کو کارگزاری سنائی۔ انہوں نے کہا دیکھو مال جو ہے نا، جو مال حلال ہوتا ہے اللہ اس کو صحیح جگہ قبول کرتے ہیں، اور جو مال دو نمبر طریقوں سے کماتے ہیں لوگ، جھوٹ بول کے کماتے ہیں اور مختلف طریقوں سے کماتے ہیں، اللہ اس کو اپنے راستے میں قبول نہیں کرتے، وہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے، وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے حضرت مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ قرآن و حدیث انسان کو لایانی مشغلوں سے گریز کرنے کی دعوت دیتے ہیں، کائنات عالم میں غور و فکر اور تدبر کی دعوت صرف دو حیثیتوں سے دیتے ہیں۔ بس یہ ہماری آخری بات ہے آج کے درس کی، صرف دو حیثیتوں سے دیتے ہیں۔ پہلی حیثیت جو اصل مقصود ہے وہ کیا ہے؟ یہ آثار عجیبہ کو دیکھ کر مؤثر حقیقی اللہ کی ذات اور اس غیر محسوس قوت کا یقین کر لو جو اس سارے نظام کو تنہ تنہا چلا رہی ہے۔ وہ صرف کس کی ذات ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے، اسی کا نام اللہ ہے۔ دوسرے، اس زمینی اور آسمانی مخلوقات میں اللہ جل جلالہ نے انسان کے فائدے کے لیے ہر ضرورت کی چیز رکھی ہے۔ انسان کا کام یہ ہے اپنے عقل و شعور اور جد و جہد سے کام لے کر ان چیزوں کو زمین کے خزائن نکالنے اور استعمال کرنے کے طریقے سیکھ لے۔ پہلی حیثیت اصل مقصود ہے اور دوسری حیثیت ثانوی رفع در ضرورت کے لیے ہے، اس لیے ضرورت سے زائد اس میں انہماک شریعت کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہے۔ اور کائنات عالم میں غور و فکر اور تدبر کی دو حیثیتوں میں انسان کے لیے آسان بھی ہے اور نتیجہ خیز بھی ہے، اور ان دونوں نتیجوں میں کسی کا اختلاف بھی نہیں ہے، نہ کسی سائنس والے کا اختلاف ہے اور نہ کسی نبی کا اور نہ کسی عالم اور فقیہ کا اختلاف ہے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔